دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے بندے ہیں، بہت عزیز بندے ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے تو ان کے امتحانات بھی لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشیت الہی کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانچ اور اس کی پڑتال اور اس کی پہچان کو جانتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے تو ولیوں کو نہ آزمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی پر مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقام کم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب کرونا پھیلا تھا تو ہم نے دیکھا بہت سے اللہ والے بھی انتقال کر گئے، بہت سے عام لوگ بھی مر گئے۔ عام لوگوں کا مرنا وہ اور بات ہے، اللہ والوں کا انتقال کرنا یہ ان کی آزمائش ہے، اور ان کی جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جان لیں کہ یہ آدمی قابل ہے یا نہیں، دوسرا امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا اور مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور یہ اللہ کے لیے جو امتحان ہوتے ہیں ان کو ان کے اعلیٰ مناصب کی طرف ان کو فائز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے اترنا اور جنت سے ابلیس کا اترنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شیطان اتارا گیا لعنتی ہو کر، آدم اتارے گئے محبوب بنانے کے لیے، مقبول بنانے کے لیے۔ چیز دیکھنے میں ایک جیسی ہے لیکن دونوں کے مقصود الگ ہیں، اور ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اولو العزم نبی بنایا، اتنا اولو العزم نبی بنایا کہ سارے نبیوں میں ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد اگر کس کی سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ تو اترے دو بھی، لیکن دونوں کا اترنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک اترے محبوب بننے کے لیے اور ایک اترا مردود ہونے کے لیے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا ہے، جانچا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو صبر نہیں کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام سے مخاطب ہے، صحابہ اکرام سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ تم میں سے بھی نہیں جانچے گئے وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو جہاد کے منزل میں ان کو اتارا گیا، ان کو جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے، بڑے مناصب دینے کے لیے، سید الشہداء کا خطاب دینے کے لیے۔ اور فرما رہا ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانچا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ساتھ جو آتی ہے باتیں اس کے اندر ان کے مناسب بلند ہوتے ہیں۔ ہم سے جو باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کو اگر بخار بھی آ جاتا ہے، کاٹا بھی چل جاتا ہے، چھینک بھی ہو جاتی ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی ہم کو ستا دیتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہماری اس آزمائش سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بخار اگر کسی کو آ جائے تو جہنم کی اتنی شدت اس کے لیے اس دنیا میں ختم کر دی جاتی۔ جتنا تیز بخار آئے گا اتنا جہنم کی آگ ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جتنی بیماری آئے گی اتنے ہی ہمارے گناہ دھوئے جائیں۔ تو یہ کرونا میں مرنے والے عام مسلمان مرے تو وہ شہادت کی موت مرے، ان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ اور جو اولیاء اکرام سے انتقال کیے ان کے لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ کرونا میں مر گئے، کرونا میں مر گئے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ کے وہ شہید صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ، عراق کے علاقے میں، بغداد سے بالکل قریب، بڑی گھماسن کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد وہاں پر
ताउन फैल गया, प्लेग की बीमारी फैल गई। हुजूर ने फरमाया जहाँ प्लेग फैले वहां जाओ मत, जहाँ फैला वहां से भागो मत। मतलब अगर आप कोई आदमी प्लेग की जगह पर गया, खुदा ना खास्ता मर गया, तो ये समझेगा कि प्लेग की वजह से मर गया। हुजूर बताना ये चाहते हैं कि प्लेग बीमारी मौत लेने के लिए नहीं, जिंदगी लेने के लिए नहीं। जिंदगी लेना और देना ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का काम है। किसी बीमारी से कोई मरता नहीं, अल्लाह ताला ने इसके लिए मुकद्दर फरमा दिया। अगर कोई आदमी वहां गया और खुदा ना खास्ता उसकी मौत हो गई, तो लोग समझेंगे कि प्लेग की वजह से मर गया। और अगर कोई वहां था, वहां से भाग गया और बच गया, तो लोग समझेंगे कि भागने की वजह से मर गया, जबकि ऐसा नहीं है। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदतिन, अल्लाह फरमाता तुम अगर बड़े खिलों में भी बैठे रहोगे तो मौत अगर आनी है तो वो ताकर ही रहे, तुमको मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बचने वाला ये ना समझे कि मैं प्लेग से भागने की वजह से बच गया। मरने वाला के बारे में ये ना सोचा जाए कि वो प्लेग की वजह से मर गया, बल्कि मौत और जिंदगी दोनों से दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है। हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ थे इराक में, उसी जमाने में प्लेग फैल गया। तकरीबन आपके साथ 40,000 सहाबा इकराम थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम वहां से निकलो। तो कहने कैसे निकलूंगा मैं, नहीं निकलूंगा, इसलिए कि हुजूर ने प्लेग जहाँ फैला है वहां से भागने से मना किया। हमारा जो मुकद्दर है वो होकर रहेगा। हज़रत उमर जबकि फैसला बदल चुके, कई सहाबा ने उनसे गुजारिश की, मगर हुजूर का ये चाहने वाला हुजूर की बात से टले नहीं, वहीं रखे रहे। और कई सहाबा इकराम की शहादत हो गई। जंग के मैदान में तो शहादत नहीं हुई, लेकिन प्लेग की वजह से कई सहाबा इकराम शहादत पा गए। तो सहाबा इकराम के साथ भी ऐसी बीमारी वबा चली और वो भी इंतकाल फरमाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका मकाम बुलंद में कुछ कमी वाक़ई हो गई, बल्कि उनका मकाम और ऊंचा हो गया, उनकी हैसियत और मुमताज हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे औलिया इकराम हैं जो हमारे माजी करीब में गुजरे, इंतकाल कर गए। प्लेग था, उसमें इंतकाल कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मकाम बुलंद कम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश लेता है, आजमाता है, और आजमाने के बाद उनके मरातिब जाहिर किए जाते हैं। आज की दुनिया में हम लोग बहुत आसानी से किसी को खिलाफत दे देते हैं, मुरीद कर लेते हैं। पिछला जो दौर गुजरा है, हजरत बंदा नवाज ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम छन्नी लेकर छान रहे हैं। आप भी बहुत मुरीद करते थे। किसी ने आपसे कहा कि आपके किराने उस्ताद तो ऐसा नहीं करते थे कि कोई मुरीद होने आया और मुरीद कर लिए। वो उनके पास जांचा जाता था, परखा जाता था, फिर इसके बाद उसको तलकीन की जाती थी, मुरीद किया जाता था। आपके यहाँ तो जो आ रहा है मुरीद हो जा रहा है। तो आपने फरमाया वो हमारा जमाना था, वो बुजुर्गों का जमाना था। वहां हीरे आते थे, पत्थर आते थे, तो उन पत्थरों को तराश के वो औलिया इकराम हीरे बनाते थे। और यहाँ तो पूरा रेती का जमाना है, हम इस रेती को छान रहे हैं, तो कोई पत्थर निकल आए तो उसको तराश के हीरा बनाते हैं। तो ये मुरीद करने का भी जो अंदाज है पिछला और बाद का, और आज का जमाना तो और ज्यादा हो गया। उस जमाने में लोग मुरीद होते थे अल्लाह ताला की तलब में। इरादा युरीद जमाने है, इरादा करना, उसी से बना है मुरीद। मुरीद के माने इरादा करने वाला, इसका फाइल। किसका इरादा किया आपने, कौन सा इरादा है? हमारे आज के जमाने के किसी मुरीद से पूछिए कि मुरीद का माना क्या है, काहे को मुरीद होगा, उसे नहीं मालूम, उसे पता नहीं है। बस लोगों को देखा मुरीद हो रहे, मुरीद हो गए। लेकिन हकीकत बात यह है कि इरादा युरीदू से मुरीद है। मुरीद के माना युरीदून वजहल्लाह, वो अल्लाह के दीदार का इरादा करते हैं, उन्हें अल्लाह के दीदार की तलब है। अब अल्लाह का दीदार तो इस दुनिया में होगा नहीं, होना तो आखिरत में ही है।
مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مرید ہوتے تھے. اور معرفت جسے کہتے ہیں اس کا معنی ہے پہچان. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے ہمارے عاطف میاں کھڑے ہو کر میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ جعفر العابدین آج آپ سے خطاب کرے گا. ویسے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہوں گے، لیکن ایک جانکار آدمی کھڑے ہو کر دو انجانوں کے بیچ میں معرفت کا بندہ، جو ان کو بھی جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے جن سے معرفت کرانی ہے، اس کو بھی جانتا ہے جس کی معرفت کروانا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو تیسرے آدمی کی ضرورت ہوتی ہی ہے، اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. وہ دونوں کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے. جس کا نام لینا ہے اس کی عظمت کو بھی جانتا ہے، جس کی پہچان کروانی ہے اس کی عظمت کو بھی جانتا ہے، اور جس کو پہچان کروانی ہے اس کی حیثیت کو بھی جانتا ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں جو رابطہ ہے، جو نبی اور امتی کے درمیان کہہ لو تو وہ رسول ہے، وہ رسالت ہے، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ کہتے ہیں اس چیز کو جو دونوں کے درمیان دو انہونی چیزوں کے درمیان رابطہ پیدا کرے. اسی لیے ایک ہمارا قیامت کا دن ہے، آخرت کی زندگی ہے اور ایک دنیاوی زندگی ہے. دنیاوی زندگی اور آخرت یعنی قیامت کے بعد کی زندگی کے بیچ میں ایک زندگی ہے جس کا نام ہے برزخ، جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی اور قیامت کے بعد کی زندگی دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہائٹ کا فرق ہے، صورت کا فرق ہے، چہرے کا فرق ہے، رنگ و روپ کا فرق ہے، لباس کا فرق ہے، رہنے کی جگہ کا فرق ہے، کھانے کا فرق ہے، ہمارے اور آپ کے رہن دیکھنے کا فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں. دنیا میں جس طرح دیکھیں قیامت کے دن ویسا دیکھیں گے ایسا نہیں. دنیا میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ویسا نہیں. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک زندگی ہے قبر کی زندگی، اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. اس دنیاوی زندگی سے اعلیٰ زندگی برزخ کی زندگی، اس دنیاوی زندگی سے اعلیٰ زندگی برزخ کی ہے. اسی لیے تو آپ حضور سے سن رہے ہیں کہ انہو لیسمع خفخف نعالکم، مردہ تمہارے چپلوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز بھی سنتا، جبکہ اس دنیا میں نہیں سنتے. اس دنیا میں ہماری سماعت ایسی نہیں ہے. اور حضور فرما رہے کہ وہ اپنے آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، سلام کرنے والے کا سلام بھی سنتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. یقین ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ ہم اگر دنیا میں تھے، دروازہ بند ہے تو پوچھ رہے کون، کھٹکا مارا تو پوچھے کون، پھر اس کے بعد نہیں پہچانا، نام سن کے بھی نہیں پہچانا، تب اس سے پوچھ رہے وہ تمہارے کون، فلاں کون. ساری معرفت کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں، ہے نا. لیکن قبر کی زندگی ایسی نہیں ہے. وہاں کوئی انٹروڈیوس کرانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جو آ رہا ہے اس کو نام کو پہچانتا ہے، اس کی ذات کو پہچانتا ہے، اس کے افعال کو پہچانتا ہے، کہاں سے چلا وہ بھی جانتا ہے، کیوں آیا وہ بھی جانتا ہے. ایک عام قبر میں سونے والے مردوں کی یہ زندگی ہے. کیا آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ اپنی قبر میں سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، اس کے جواب کو انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی، جانور سنتے ہیں، جتنے چرند پرندے وہ سنتے ہیں، زمین پتھر پہاڑ سب سنتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بولنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، اس لیے وہ سنتے ہیں.
اور ہم کو سنائی نہیں دیتا. وہ قبر والا وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. تو ہمارے سلام کو اس نے سنا بھی اور جواب بھی دیا. ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ نہ تو ہم نے اس کو دیکھا، نہ ہم نے اس کے سلام کے جواب کو سنا، نہ ہم اس کی حالت سے واقف. آپ اگر کبھی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، خاص کر ہماری بہار شریعت پڑھیں گے، تو اس میں اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی پڑھو تو دیکھیں گے کہ ماں باپ مرنے کے بعد اپنے بچوں کے کاموں سے واقف ہوتے ہیں. ان کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کی برائیاں دیکھتے ہیں تو کڑتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں. جبکہ اس دنیا میں تھے وہ، جب اس دنیا میں تھے ہم اتنے ہی بدماش تھے، مگر کبھی ہماری بدماشی ظاہر نہیں ہوئی. اتنے ہی ہم نکمے تھے، ہمارا نکماپن ظاہر نہیں ہوا. لیکن جیسے انتقال کر گئے، قبر کے مکین ہو گئے، وہ ہمارے ہر فعل کو جانتے ہیں، ہر کام کو جانتے ہیں، ہر گفتگو کو جانتے ہیں، نیکی کو جانتے ہیں، برائی کو جانتے ہیں. کتنی معرفت بڑھ گئی، کتنی بڑھ گئی صرف یہ دنیا بدلنے کی وجہ سے. اس زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے کے اندر کی جو کائنات ہے اتنی بڑی فرق. اب یہ دونوں اب یہاں سے کہیں اعلیٰ زندگی وہ قیامت کے بعد کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی اس سے بہت اعلیٰ، قبر کی زندگی سے بہت اعلیٰ. جیسا انسان کی زندگی کی قوت بدل گئی، بڑھ گئی، مرنے کے بعد اس کی قوت بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ آپ آہستہ سلام کرتے ہیں سن لیتا. کسی کو آپ نے دیکھا قبرستان میں السلام علیکم چلاتے ہیں؟ آپ آہستہ ہی سلام کرتے ہیں. کتنی بڑھ گئی قوت. وہی زندگی میں اگر دنیا میں اگر ہم ہیں اور کوئی آدمی آپ کو سلام کرے، وہی دل میں کر لے یا زبان سے کر لے، آہستہ کر لے، اور پھر آپ سے بولے کیا بھائی میں سلام کرا جواب نہیں دیا، تو آپ کیا بولے؟ تمہارا سلام میں سنا ہی نہیں تو جواب کیسے دیں؟ طاقت بڑھ گئی. ہم آہستہ بولے تب بھی وہ سن لیتے ہیں، ہم زور سے بولے تو اور زیادہ سن لیتے ہیں. ہم اپنا تعارف کرائیں یا نہ کرائیں پہچان جاتے ہیں. تو جو دنیا برزخ کی ہے، یہ برزخ کی دنیا ہماری اس دنیا سے بہت بڑی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس دنیا سے اس دنیا میں آدمی جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی دنیا اسے ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی لگتی ہے. برزخ کی دنیا بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے اب اس کا اندازہ آپ لگاؤ. اس دنیا سے جتنے جانے والے ہیں سب وہی ٹھہر رہے. ابھی قیامت نہیں آئی. قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، جب فنا ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب اٹھیں گے، تبھی حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. دوزخ کہے گی، اللہ فرمائے گا حل امتلأتی یوم نقول لجہنم حل امتلأتی فتقول حل من مزید. ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو بولے گی اور کچھ ہے تو دے، اور کچھ ہے تو عطا فرما. جہنم بہت کتنے ہی ڈال دو بھرے گی نہیں. جب سب کچھ ڈال دیا جائے گا، اس جتنے جہنم میں سب کو ڈال دیا جائے گا، پھر بھی اللہ سے کہے گا اللہ کچھ اور. تو سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اپنا دس پائے قدرت، اس کی قدرت کے پیروں کا جلوہ رکھے. اب یہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے رسول جانے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رکھے گا تو وہ کہے گی میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی. ادھر جنت بھی خالی ہی رہے گی. بہت جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے مگر پھر بھی جنت خالی رہے گی. تب اللہ ایک مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ اس دن وہ تو وہاں کی زندگی ہے، اتنا سب کچھ باقی ہے. اس سے پہلے یہ دنیا سے، اس دنیا سے برزخ کی وہ کتنی بڑی ہوگی. اس کے سامنے، اس قیامت کی زندگی کے سامنے جب اٹھے گا انسان تو اسے ایسا لگے گا کہ برزخ اور یہ دنیا دو ملا کر
ماں کے پیٹ سے بھی چھوٹے تھے. اب کتنا بڑا ہے وہ عالم, کتنا بڑا ہے وہ عالم, اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ میرے سرکار نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ, اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک کبا پیدا ہوا اس وقت سے اڑتا رہا, مرتے دم تک اڑتا رہا. تو جتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہے اتنا تو اس کے دروازے کی چوکھٹ کی چوڑائی. اب اونچائی کتنی ہوگی, اس کا روشنی کیسی ہوگی, پھر جنتیوں کے نور کیسے ہوں گے, یہ تو سب ایک معرفت ہے, وہ تو بہت بڑی دنیا ہے. اس معرفت کے لیے اس دونوں دنیاؤں کے بیچ میں, اس دنیا اور اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, بیچ میں جوڑنے والی ایک دنیا وہ برزخ کی دنیا ہے. تو برزخ کی زندگی اس لیے بتائی, برزخ اس لیے کہ یہ اس کا رابطہ ہے, وہاں سے اس کا تعلق ہے, یہاں سے اس کا تعلق ہے.